معروف صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ نے عمران خان کے کرپشن مخالف بیانیے اور احتساب کے دعووں کو توپ میں رکھ کر اڑا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت سی چیزوں کے لیے معاف کیا جا سکتا ہے جو اس نے کی ہے یا نہیں کی، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس پر یہ پارٹی خود بھی حیران ہوگی، اور وہ ہے کرپشن روکنے میں اس کی مکمل ناکامی۔ کپتان حکومت کی یہ ناکامی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہوشربا رپورٹ کی صورت میں سامنے آئی ہے، جس نے اس کے بیانیے کو توپ میں رکھ کر اڑا دیا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں فہد حسین بتاتے ہیں کہ عالمی طور پر ہونے والے اس سالانہ سروے میں کئی ملکوں میں عوام میں کرپشن کے تاثر کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے، اور اس کا ایک تفصیلی طریقہ کار بھی دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ماضی میں پی ٹی آئی اس سروے کو نون لیگ اور دیگر مخالفین کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے، لیکن حکومت یہ دیکھ کر خوفزدہ رہ گئی ہے کہ اس کے دور اقتدار میں پاکستان نے کرپشن کے شعبے میں بدترین پوزیشن حاصل کی ہے۔ فہد حسین کے مطابق سیاسی اور معاشی طور پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ایک تین مہم مصیبت نے حکومت کے بادبانوں کو بالکل بے ہوا کر دیا ہے۔ حکومت کے لیے پہلی مصیبت تب کھڑی ہو گئی جب وزیر اعظم نے ٹی وی پر براہ راست خطرناک ہو جانے کی دھمکی دے ڈالی، حالانکہ اس موقع پر انہیں صرف اپنی حکومت کی کارکردگی کو سامنے لانا چاہیے تھا۔ حکومت کے لیے دوسری مصیبت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے کھڑی کر دی۔ اس رپورٹ نے پی ٹی آئی کے بڑے محنت سے بنائے ہوئے بیانیے میں ایک بڑا سا سوراخ کر دیا۔ کپتان نے اپنی حکومت کے لیے تیسری مصیبت تب کھڑی کی جب انہوں نے اپنے احتسابی لشکر کے سرخیل بیرسٹر شہزاد اکبر کو بہت ہی بے آبرو کر کے اپنے کوچے سے نکالا۔ فہد حسین کے بقول جب بارش ہوتی ہے تو چھاجوں چھاج برستی ہے، موسلادھار برستی ہے، لیکن پھر بھی اچھا تاثر بنانے والی چھتری بادل کے یوں کھل کر برسنے کی صورت میں بھی آسرا دے دیتی ہے۔ حالیہ مصیبتوں نے کپتان کو یاد دہانی کروائی ہے کہ ان کی حکومت غیر ضروری مسائل اور بحثوں میں الجھ کر اصل اور بڑے منظرنامے سے اپنی توجہ ہٹا چکی ہے۔ اگر وہ تھوڑا فاصلے سے صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہوتے تو حکومت کے میڈیا مینیجر اس بحران میں ایک مثبت پہلو تلاش کر سکتے تھے، اور یہ کوئی راتوں رات پیدا ہونے والا مثبت پہلو نہیں تھا۔ یہ موجود ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں۔ بقول فہد حسین اس کا نام ہے احساس، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ احساس کو تو ہر وقت وزیر اعظم اور ان کے ساتھ ہی اچھالتے رہتے ہیں، لیکن کسی چیز کا ذکر کرنے اور اسے اپنی کارکردگی کا پوسٹر بنا کر پیش کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر کوئی ایک سبق اس حکومت کے اس عرصے میں سیکھنے کی ضرورت تھی تو وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کو گرانے کے چکر میں حکومت خود کو بنانے کے عمل کو ہی فراموش کر بیٹھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیسے؟ فہد حسین کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست کے 3 ستون ہیں: پہلا کرپشن کے خلاف جہاد، دوسرا طاقتوروں کا احتساب، اور تیسرا عوامی فلاحی ریاست کا قیام۔ پہلے 2 کے لیے ریاست کے مضبوط بازوؤں کی ضرورت ہے اور تیسرے کے لیے اس کا نرم دل ہونا۔ ان کے بقول کاغذوں میں یہ ایجنڈا بڑا خوشکن ہے اور اپنے آپ میں اتنا وسیع ہے کہ کسی بھی حکومت کے 5 سال کا عرصہ تو اس کو یقینی بنانے میں لگ جائے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اور ابتدائی دور میں گورننس کے مقابلے میں جھٹکے کھا کر پی ٹی آئی اپنے ہی کنٹینر والے بیانیے کے ہیجان میں الجھ کر رہ گئی اور گیند سے نظریں ہٹا لی۔ وہ گیندیں جو بڑے آرام سے کھیلی جا سکتی تھیں بیٹ اور پیڈ کے درمیان گیپ میں سے نکلنے لگی۔ کپتان کی سیاست جن 3 ستونوں پر کھڑی ہے ان میں سے پہلے 2 پر اتنا شور مچایا گیا کہ تیسرا اس شور میں گم ہو گیا۔ حکومت نے اطلاعات و ابلاغیات کی تمام مشینری کو اپوزیشن پر نت نئے الزامات کے ذریعے اس کو دبانے پر لگا دیا، لیکن آہستہ آہستہ حکومت اپنے ہی لگائے گئے الزامات میں تضادات کے بوجھ تلے دبنے لگی۔ اس حکمت عملی سے ملنے والے فوائد بتدریج کم ہوئے تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت لڑکھڑاتی نظر آتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر آج کپتان حکومت اپنا تاثر بنانے کی جنگ میں شکست سے دوچار ہے تو اس کا ذمہ دار بھی کپتان خود ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔